لائف کو پھر آن کیسے کیا جائے بھائی؟ میں نا ہم تینوں نے فارچونیٹلی جو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے دور جاہلیت گزارا ہے, ٹھیک ہے. اور فار می the biggest reason of not coming to deen was کہ اسلام بورنگ ہے. سبحان اللہ, یہ نارمل پرسپشن ہے. I'm being dead honest کہ اسلام بورنگ ہے, میں کیا کروں گا, کیونکہ میں نے جب لسٹ بنائی نا کہ کیا چیزیں میں نے چھوڑنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, کون سی حرام ہے, میں نے دیکھا میوزک, پارٹیز, ڈرگز, گرل فرینڈز, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار اچھا اوکے میں نے یہ نہیں کر رہا تو پھر میں دن میں کر کیا رہا ہوں. I was doing nothing at all. مطلب میں نے کہا میں دن میں صرف نمازوں کے علاوہ I have no activity at all whatsoever, تو میں کیا کروں گا پھر. And that was the biggest reason of me not coming to deen. لیکن جب میں آیا تو الحمدللہ I got company, یوتھ کلب اور سب کچھ تھا. جب تک پتہ نہیں ہوتا بندے کو تو وہ اس کو وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا ملے گا. یہی وہ چیز تھی جو میں نے شروع میں ایک اپنے انڈین دوست کی بات کی تھی نا, کہ نظر یوں آتا ہے لوگوں کو جب وہ زیادہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے ڈیپ انسائڈ اسلام اور اسلام کی صحیح باتوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے سمہاؤ, کہ یار ہر چیز جو انجوائمنٹ کی ہے وہ منع ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. نہیں اصل میں عمر بھائی قصور کچھ لوگوں کا بھی ہے جو کہ دینی لوگ ہیں, کہ دیکھیں لوگوں کو دین کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا ہے. ہم لوگ اتنے کوئی نیک تو ہیں نہیں کہ اس قرآن و حدیث سے پڑھ کے ہم یہ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے. ہم تو لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جو آلریڈی دینی ہیں, وہ معاشرے میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو دینی لوگوں کا بھی اس میں قصور اپنی جگہ ہے کہ جب وہ دینی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں سے بالکل ریلیٹ نہیں کر پاتے اینڈ دے آر لیونگ ان دیئر اون ورلڈ. بلکہ ایک میں شیخ مفتی طارق مسعود ہیں, ان کو وہ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے پرینکسٹر سے جو بتا رہے تھے, تو انہوں نے تبلیغی جماعت کی ویڈیو بنائی جو کہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بتایا کہ وہ اس ریٹائر میں آتے تھے تبلیغی جو ایک امامہ اور سارا پہنا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا یار ایک اور اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں. وہ نا ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے نا ان سے کرکٹ کھیلنے آ گئے, اور وہ کھیلتے کھیلتے ان کو اس طریقے سے مسجد لے اور نماز اور درس اور سارا, پھر ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جب وہ چینج کر کے آئے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا بڑی زبردست کہ جن لوگوں کا اٹائر ہے نا, مطلب انہی میں سے ایک طرح سے آپ رہ کے نظر آئیں, پیپل کین ریلیٹ. بالکل آپ اس میں سے آ کے ان کو ابھی میں یہی مینشن کرنے لگا تھا کہ جیسے آپ نے بات کی نا کرکٹ میں جب سے ماشاءاللہ ہمارے بارش ماشاءاللہ پلیئرز آنا شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے شاید لوگوں کو لگتا تھا یار لوگ اورینٹڈ ہوتے ہیں, کبھی کبھی دین کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن نا بہت سارے ہرڈلز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سم ہاؤ وہ اسٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں. جب کسی ایک کو وہ دیکھ لیتے ہیں نا, جیسے ماشاءاللہ سعید انور آئے اور بھی ہاشم عاملہ ہیں اور بہت سارے ہیں, تو لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کو مطلب ایک تقویت ملتی ہے کہ یار یہ پاسبل ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کائنڈ آف سیلیبریٹی بن جاتا ہے بندہ, پلیئر بھی ہو, تو اگر میں یہ بن گیا تو یار پھر میں دین کو نہیں پریکٹس کر سکتا. اس طرح وہ ہرڈل, اور شیطان اس پہ آ کے اور ہٹ کرتا ہے, کہتا ہے یار تم نے یہ بننا ہے, دیکھو یہاں پہ سارے ایسے ہوتے ہیں, ابھی تم ٹھہر جاؤ, تھوڑا ویٹ کرو, پہلے یہ گزار لو اپنا, یہ اچیو کر لو, یہ ریپوٹیشن اچیو کر لو, اس کے بعد میں کہیں کرنا. یہ اس سے بھی بڑا پرسپشن چینج آتا ہے انسان کو. اور دوسری بات بڑی بیسک پرنسپل ہے کہ جو چیز بڑی ٹیکنالوجی میں آگے ہوتی ہے نا, وہ لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ S21 Ultra Pro دکھائیں ذرا مجھے, یہ ہے ٹھیک ہے, ہمارا 9+ سے خیر کوئی مقابلہ نہیں ہے, 9 Pro ہے ٹھیک ہے. یہ ہر عام بندہ یوز نہیں کر سکتا بالکل, کیونکہ 360 دینا ذرا یہ عام نہیں کہتا ٹھیک ہے. جو چیز عوامی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ایزی اور سمپل ہوتی ہے. صحیح بات. نوکیا 3310 میں بھی یوز کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, ایک عام بندہ بھی یوز کر سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, جو چیز سمپل اور ایزی, جو چیز عوامی ہوتی ہے نا, اٹ از آلویز ایزی ٹو یوز, ایزی ٹو پریکٹس. صحیح. دین عوامی ہے بالکل, ہر انسان کے لیے اور ہر عورت کے لیے ہے. اٹ از ویری ایزی. اور اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے, اس کا مطلب ہے آپ کا نالج ابھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے دین کے بارے میں. آپ ذرا دین کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں. آپ ایسے لوگوں کو, دین پریکٹیکل نہیں بنایا ہوگا بہت. دین ہمارا دین فطرت ہے ہمارا دین. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو اوور آل ٹاپک ہے انٹرٹینمنٹ اور اپنے آپ کو ریکریشن کرنا, یہ فطرت کا حصہ ہے. بندہ ریسیٹ فیل کرتا ہے آفٹر ہیونگ سم کائنڈ آف ریکریشن, سم کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ. جب بندہ ریسیٹ ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے فوکس کر سکتا ہے ہر چیز پہ, اپنے حلال رزق کمانے پہ, اللہ کی عبادت پہ, کوئی چیز سیکھنے پہ, کسی کو سکھانے, تربیت,
یہ ریسیٹ کا کام کرتی ہے مائنڈ کو ایک طرح سے. یہ جو لوگ کہیں گے عمر بھائی آپ لوگ بڑی ایگزامپل تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں, پریکٹیکل ایگزامپلز دیں آپ لوگوں نے کیا کیا. یار وہ 2 حدیثیں کوئکلی کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور جو مومن ہے وہ زیادہ پسند ہے جی بالکل کمزور کی نسبت نا, اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں اور ایک اور روایت میں 4 چیزیں ہیں جس کو جو انٹرٹینمنٹ میں آتی ہیں, جو فن ہے, جو کہ ہیں سوئمنگ, آرچری, گھڑ سواری, اور ایک اور روایت میں ریسلنگ گریپلنگ بھی آتی ہے, وہ مکے شکے نہیں مارنے, گریپلنگ. اس کا یہ صرف آپ کو انٹرٹین کرتی ہے بلکہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار صحابہ سے روایات ملتی ہیں کہ وہ پتھر اٹھایا کرتے تھے, یو نو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور صحابہ کرام پتھر اٹھا رہے ہیں جسٹ ٹو وہ ایگزرٹ کرنے کے لیے. اور میں پوائنٹ صرف اس میں ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا دین بتا رہا ہے کہ یہ والی انٹرٹینمنٹ کرو تمہیں ریوارڈ ملے گا. مطلب میں چاہتا ہوں کہ سب اچھی طرح سے ایکسٹرا ریوارڈ ہے, ایکسٹرا ریوارڈ ہے. دوسری میں بھی اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں اپنی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اس میں بھی ریوارڈ ہے, انڈائریکٹ ریوارڈ ہے. کیونکہ ہمارا دین ویری کلیئرلی وہ منع کرتا ہے, جسٹ لائک وی سے نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ایون ایکسیس آف عبادہ از بیڈ. یس, what do you do for entertainment? پہلے تو یہ بات کریں نا جو ہم انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ بلکہ لوگ ایسے کہتے بھی ہیں کہ یار یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو کچھ ایسی فیلنگ آتی ہے کہ شاید یہ تو اسلام میں جائز نہیں. اصل مسکنسپشن ہے نا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ اگر دینی ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ آپ کی داڑھی ہے تو پھر آپ نہیں بائک چلا سکتے, آپ غار میں ہو, آپ غار میں جاؤ, سائیکلنگ نہیں کر سکتے, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے, آپ جاؤ درختوں میں اور وہاں عبادت کرو. آپ غار میں جاؤ اور آپ نے مصلی بچھاؤ, آپ کپڑے نہیں پہن سکتے, نہیں پہن سکتے. دیکھو بھائی سنت لباس پہنے, یار لباس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں دیکھیے یہ ہے شمائل مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات, ٹھیک ہے, ہاں اس میں اختلاف ہے کچھ, وہ یہ کہ لباس کا اصول ہونا چاہیے. جی بالکل, آپ کے صدر کو واضح نہ کرے, کنڈیشنز ہیں, وہ چاہے کوئی لباس بھی ہو, آپ کا اگر وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں تو وہ لباس ہے اور وہ جائز ہے پہننا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے, اگر وہ انسان کوئی ایسی چیز اڈاپٹ کرتا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے پہنی تو وہ اس کا جو لو مزید بڑھاتا ہے اور مزید اقرب الی السنہ ہے, یعنی کلوزر ٹو سنہ, اور اس میں ایک ایکسٹرا پلس 10 پوائنٹس مل جاتے ہیں انسان کو. لیکن لباس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی چاچا کو جو اس کا مقصد پورا کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ کہ دین میں نا یہ بات یاد رکھیں, ایک ہے عبادات, ایک ہے معاملات. عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ جس کا پروف ہمیں ملا. ایگزیکٹلی. معاملات میں ہر چیز جائز ہے ایکسیپٹ جس کا منع ہونے کا پروف ہمیں ملتا ہے. اس کو ذرا ہضم کرنے دیں آڈینس کو, ٹھیک ہے, میں لیٹ می ریپیٹ, یہ مطلب بیسک پرنسپل ہے, عبادات میں ہر چیز حرام ہے بالکل ایکسیپٹ جس کا پروف ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. یعنی جو بتا دی گئی ہے قرآن و حدیث میں عبادت کے نام پر صرف وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اپنی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل علی بھائی, کیا میں فجر, میرا بڑا ایمان تازہ ہے, میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا ہوں, کیا میں فجر کی 3 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل, کیونکہ بہت دل چاہ رہا ہے, بہت دل چاہ رہا ہے, کا ثواب بھی بہت پڑھ سکتا. کیوں اللہ کی نے کہاں منع کیا ہے؟ آپ پورا بخاری مسلم صحیح سے, یہ سوال غلط ہے کہ کہاں منع کیا, سوال یہ ہونا چاہیے کہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اگر کہا ہے تو پھر کرنا. چلے آپ اگر کہیں سے نکال کے بھی لے آئے 3 رکعتیں پڑھنا منع ہے, اچھا 3 کا منع ہے, میں 4 پڑھ لیتا ہوں, 4 کہاں منع ہے؟ ہاں پھر this will go on, this won't stop. پھر آپ کہیں 80 منع ہے نا, 90 کہاں منع ہے؟ تو عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ جس کی پروف ہمیں ملتا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو انوویشنز نہ کریں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے قریب ہونے کے طریقے بتائے تھے ان پہ عمل کریں, اور جہنم کے شروں سے روک دیا, ہر عمل جو جہنم میں قریب کرتا ہے روک دیا. اب نئی نئی جو عیدیں آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, نئے نئے جو دیگیں اور کمکمیں اور لائٹس, اس سے بچیے. اس میں ایڈ کر دوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی ٹو گیو اس ایوری تھنگ that was part of deen from Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور عبادت کا حصہ بن سکتی ہو, ایک اچھا طریقہ بن سکے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ دی ہو. یہ ہو نہیں سکتا لیکن نبی پہ ایگزیکٹلی کہ یہ نیکی تو تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے دکھائی, اللہ نے نہیں کی, لیکن اس نے برائی کیا ہے سر. سبحان اللہ. اللہ کے بندے یہ چیز جنت سے قریب کرتی ہے, ہاں کرتی ہے, تو اللہ کی بھی نہیں بتائی, یعنی خیانت کی, والعیاذ باللہ, یہ اللہ کے بھی بہتان ہے. اور پھر اسوہ حسنہ, اور دوسری بات ہے معاملات, کیوں یہ میں بات کرنا چاہتا کہ ہر چیز حلال ہے,
ایکسپٹ جسے منع کر دیا گیا ہو. کیا میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ سکتا ہوں. کیا میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ سکتا ہوں. جب اس میں وہ سوال کریں گے کہ کیا ایسے منع کیا یا نہیں کیا, کیا ایسے منع کیا یا نہیں کیا. مطلب آئی کین ڈو ایچ اینڈ. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جہاز میں سفر آپ کرتے ہیں, اللہ کے نبی تو نہیں بدعت نہیں ہے. کہاں بتایا ہے حدیث میں اللہ کے نبی نہیں جہاز میں سفر کر سکتے ہیں؟ کہاں بتایا؟ یہ اس میں یہ معاملات ہیں دین کا. آپ جہاز ہے, چاہے راکٹ ہے, چاہے آپ ایسٹروناٹ ہیں, چاہے جو بھی ہیں, آپ کر سکتے ہیں, بس منع نہیں ہونا چاہیے.